کراچی میں کتنے مسلمان بھائی یہ درد والی آواز میں نوٹ کر لیں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو۔ تمہاری میری امی جان عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ فیفا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، اس کے پاس 2 بچے تھے، وہ بچوں میں بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو کھجوریں پیش کی کہ تم کھا لو، ایک کو ایک بیٹی کو ایک بٹیا کو ایک خود کھانے لگی، ایک نے کہا ماما مجھے دے دو، اس نے دونوں کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس کے منہ میں نوالا ڈالا، ایک اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا، تعجب کیا، کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، بیٹی نہیں تھی، میں نے تعجب کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کہنے لگی ماما ماں کی اولاد کھا لے تو ماں دیکھ کر ہی اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، ماں دیکھ کر ہی خوش ہو جاتی، ماں کی بھوک ختم ہو جاتی۔ کبھی تمہاری بھی بھوک ختم ہوئی اپنی ماں باپ کو دیکھ کر؟ سبھی کو بلا کر کہتی تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، کھانا تیار ہے کھا لو، بعد میں بچ جائے تو کھاتی ہے، نہ بچے تو پھر بھی کہتی کوئی بات نہیں شام کو کھا لو۔ ہے تم میں ایسا کردار کہ اپنے فروٹ میں سب سے پہلے اپنی ماں کے آگے رکھا ہو؟ تم تو اپنی فریج کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تمہاری بیویاں گھر میں ماشاءاللہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میری ماما پاپا کی دی ہوئی فریج ہے، یہ میرے خامد کی کمائی، تم کون ہوتے؟ تو یہ خامد تم نے کہاں سے لی ہے؟ یہ تمہاری ساس کے پیٹ سے آیا ہے، یہ تمہاری ساس نے پیدا کیا ہے، تمہارے سسر نے پیدا کیا ہے، انہوں نے اس کو پالا پوسا ہے۔ آج کتنا لمحہ فکریہ ہے، بہو آتی کہتی ہے سب کچھ میرا کنٹرول میں آ جائے، میں جاتی ہوں شوہر کو زیر کرنا ہے، تویزوں والوں کے پاس جاتی ہے، میں جورو کا غلام بنانا چاہتی ہوں۔ او میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، علماء کرام، طلبہ کرام، کدھر چلے گیا یہ معاشرہ؟ آج کتنے مسلمان ہیں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، یہ کتنی آنکھیں اشکبار جو اپنا بچپن یاد کر رہی، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، جس نے اپنے بازو کا تکیہ بنایا، جس نے اپنے بازو کا تکیہ بنایا، اپنے بازو پہ نشان پڑ جاتے تھے، باں کے بازو پہ نشان پڑ جاتے تھے تیرے سونے کے، کبھی اس نے بازو نہیں نکالا تھا، حالانکہ اس کے بازو کا خون رک جاتا تھا، مگر پھر بھی پیچھے کھینچتی نہیں تھی، میرا لال نہ اٹھ جائے، میرا مکھن نہ اٹھ جائے، میری ملائی نہ اٹھ جائے، میرا بادشاہ نہ اٹھ جائے، میرا چاند نہ اٹھ جائے، میرے چاند جیسا بیٹا نہ اٹھ جائے۔ اس نے تو کبھی شور نہ ڈالنے دیا، چپ کر جاؤ بیٹا، چپ کر جاؤ بیٹا، چپ کر جاؤ، چلو بے بچوں دوڑ جاؤ، یہ میرا بیٹا سو رہا ہے اٹھ نہ جائے، اس کی نیند پوری نہیں، چلو بھئی سائڈ پہ ہو جاؤ، وہ شور نہ ڈالنے دے کہ میرے بیٹے کی نیند خراب نہ ہو۔ آج بتلاؤ کتنے اچھے بستر تم نے اس کی نیند کے لیے رکھے ہیں، کتنی اچھی میٹرس ماں کی نیند کے لیے رکھے، جس نے تمہارے لیے اپنے بازو کا تکیہ بنایا، آج اپنے گھر میں دیکھ تیری بیگم کا تکیہ پیارا یا اس ماں باپ کا تکیہ پیارا؟ بیگم کے کمرے میں سیلنگ کراتا ہے، بیگم کے کمرے میں ٹیکچر کراتا ہے، بیگم کے کمرے میں کول اینڈ ہیٹ اے سی لگاتا ہے، بیگم کے کمرے میں میرا بھائیو ٹیچ باتھ بناتا ہے، بیگم کے کمرے میں تم کتنے لوازمات ناب جی ڈینگی سپرے کراتا ہے، کہیں میری بیگم کو مچھر نہ کاٹ لے۔ بھائی جس کے قدموں میں جنت ہے اس کے کمرے میں چالے لگے ہیں، اس کے کمرے کے کلین سے سمیل آتی ہے، اس کے چارپائی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اس کی رضائی، اس کا کمبل بدبو آتی ہے۔ بتلا تم نے اپنے گھر میں ماں باپ کے بارے میں کیا معیار رکھا ہے؟ وہ تو تمہارے لیے کمبل لینے کراچی کی مارکیٹ میں جاتی تھی، وہ لے کر آتی تھی، ساتھ اس کی سہیلی بولتی تھی اس کلر میں آپ کے بچے کا رنگ اچھا نہیں لگا، اگلے دن کمبل تبدیل کرنے جاتی، بھئی اس طرح کا کلر دینا جس میں میرا بیبی پیارا لگے۔ وہ تو کمبل کا کلر بھی تیرے کلر سے میچ کرتی تھی، جس کمبل میں تیرا کلر نمایاں ابھر کر نظر آئے،
آج بتلاؤ تمہارے گھروں میں ماں کے ساتھ ایسا معیار ہے؟ اس کے لباس میں، اس کے بستر میں، اس کے جوتے میں، اس کے کھانے میں، اس کے کمرے میں کتنے بیٹھے ہیں؟ مسجدوں کی سیلنگیں کرا دیتے ہیں، مینار بنا دیتے ہیں، علماء کرام کو کپڑے لے دیتے ہیں، لوگوں کو جناب اپنے پیروں کے نیچے پھولوں کی پتیاں بچھانے والوں، اپنے علماء کرام کے نعرے لگانے والوں، بتلاؤ جس ماں نے گود سے تمہیں کلمہ دیا، اگر وہ تمہیں گرجے میں چھوڑاتی کیا کرنا تھا؟ مندر میں چھوڑاتی کیا کرنا تھا؟ کلیسے میں چھوڑاتی کیا کرنا تھا؟ اس نے تمہیں کلمے کی دولت گود میں دی، ساری زندگی تو اس کا احسان نہیں دے سکتا۔ جس ماں نے یہ تمہیں کہا بیٹا تمہارا ایک اللہ ہے اور تمہارا مرشد ایک محمد مصطفیٰ ہے، کتنے بیٹھے ہیں آج میرے بھائی، کتنے بیٹھے ہیں یہ میرے بچے، آج اپنے اندر لمحہ فکریاں اندر تھوڑی سی نئے بات اپنے اندر لاؤ، یہ تھوڑا سا اندر جام کے دیکھیں، تمہارے بیٹوں کے کپڑوں کا معیار اونچا ہے یا تمہارے ماما پاپا کے کپڑوں کا معیار اونچا ہے؟ کتنے بیٹھے؟ برات میں دیکھ لیں، جس نے دولہا بنایا اپنا پیٹ کاٹ کر تمہارا سب کچھ بنایا، اس کو بس کی سیٹ میں بٹھاتے ہو اور آپ خود کار میں بیٹھتے ہو۔ تم کو شرم آنی چاہیے تھی، پاپا میں اتر سکتا ہوں مگر اس کار میں سے تم نہیں اتر سکتے، میری کار میں تم بیٹھو گے، تم نے مجھے دولہا بنایا۔ آج کتنے بیٹھے جنہوں نے ماں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ آؤ بیوی بیمار ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ فوراً لے کر جاتے ہو، کدھر جانا ہے بھائی؟ چلو بھائی کراچی میں سب سے جو بڑا اسپتال ہے وہ ادھر جانا ہے، جو اچھا ہے بھائی میری بیگم کا، بھائی جاؤ ضرور جاؤ، کیوں؟ حضور نے کہا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ بہترین مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کے لیے ماں چھوڑ کر آئی، بیٹی آپ بیٹے بھائی چھوڑ کے آئی، بہن چھوڑ کے آئی، سبھی چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئیے، اس کی عزت کرنا آپ پہ فرض ہے، وہ آپ کے نکاح میں ہے، تم اس کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے، وہ میاں بیوی کی عزت ہے، بیوی میاں کی عزت ہے، مرد عورت کا لباس ہے اور مرد کا لباس ہے، بہو کی شان ہے، عزت ہے۔ وہ گھر میں نکاح پڑھ کے خالی بیٹھ جائے، 8 جو قسم کا محبوب نے حصے کی تقسیم کی ہے اس میں 8واں حصہ جو وہ تمہاری بیگم کا ہے۔ اسلام نے تو بہو کو مقام دیا، جاؤ۔ مگر عزیزان من مسلمان بھائیوں، جس طرح تم اپنی بیوی کو لے کر جاتے ہو، کبھی رات ماں بیمار ہو باپ بیمار ہو تو کہتے کیا ہو؟ لے جائیں گے صبح تم کو، ادھر ڈسپرین پڑی ہے پیناڈول کھا لو، صبح تم کو لے جاؤں گے، میں اپنی اولاد کا کروں بیوی کا کروں کہ تمہارا کروں، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا، میں چھوڑ ہی جانا، گھر ہی چھوڑ جانا ہے۔ وہ ماں اگر 80% بیمار ہے تو رات 100 ہو جائے گی، 20% اس کو بیٹے کا غم کھا جائے گا۔ میں تو وہی ماں تھی، اگر کراچی منظور آباد میں جواب دیا ڈاکٹر نے بس بی اس کو لے جاؤ، ہمارے لائق نہیں ہے، اور کسی کا مسئلہ ہے کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے جاؤ، منظور آباد میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا، منظور کالونی میں ڈاکٹر نے جواب دے دیا، ادھر کراچی میں جواب ملا ہے، ناظم آباد لے جاتی ہے، وہاں سے جواب ملا کرنگی لے جاتی ہے، وہاں سے جواب ملا گلستان جوہر لے جاتی ہے، وہاں سے جواب ملا نمائش چرنگی لے جاتی ہے، وہاں سے جواب ملا، ماں پورا کراچی کے 6-7 ضلع ڈھونڈتی ہے، ہر ہاسپٹل میں جاتی ہے، آخر پہ لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں لے جاتی، کسی نے بتایا ادھر لے جاؤں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی میری تقریر سمجھنی ہو عزیزان من مسلمان بھائیوں، جاؤ لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں جانا یا کسی کراچی کے ہاسپٹل میں چلڈرن میں جانا، وہاں چلڈرن وارڈ میں جا کر دیکھنا، ڈاکٹر سے ماں بولتی ہے ڈاکٹر صاحب اس کے لیے میرا مکان بک جائے پر میرا بیٹا بچ جائے، میرا زیور بک جائے پر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میری کلائیوں کے اوپر جو جی بریسلٹ ہیں یہ بک جائیں مگر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میرا دکان بک جائے پر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میری دکان سیل ہو جائے مگر میرا بیٹا بچ جائے، یہ میرا مکان سیل ہو جائے میرا بیٹا بچ جائے، یہ میرا گھر سیل ہو جائے میرا بیٹا بچ جائے، بتلا کتنی چیزیں گنا رہا ہوں، یہ میرا سب کچھ بک جائے، یہ میری بھینسیں بک جائیں، یہ میرا سب کچھ بک جائے مگر میرا بیٹا بچ جائے، کس کے لیے کہہ رہی ہے؟ ابھی تمہاری اس نے دکان نہیں دیکھی، ابھی ماں نے اپنے بیٹے کا کاروبار
بار نہیں دیکھا۔ یہ کتنا انمول رشتہ ہے، یہ کتنا انمول رشتہ ہے۔ تم کسی سے پیار کرتے ہو تو اپنا فائدہ دیکھ کر، ماں کو کیا فائدہ ہے ابھی تم سے، باپ کو کیا فائدہ ابھی تم سے۔ جو بھی کسی سے پیار، آج تو لوگ مطلب سے سلام لیتے ہیں، مطلب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دنیا میں ماں باپ کا رشتہ ہے جس کو تم سے کوئی مطلب نہیں، اپنے سکھ آپ کے نام کرتے ہیں۔ بیٹا میرا سب کچھ بک جائے، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا بچ جائے، ڈاکٹر نے ہنجو بہا دی، اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے، کہنے لگا اللہ کی طرف دھیان کر لو، اب ہمارے سے بھی بہت آگے جا چکی ہے، یہ اللہ ہے اس کو زندگی بخشنے والا۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کہتی ہے میرے مالک اس کے لیے تو میں نے سب کچھ بیچ ڈالا، اس کی جگہ پہ مجھے موت دے دے مگر میرا بیٹا بچ جائے، اس کی جگہ پہ مجھے مار لے مگر میرا بیٹا بچ جائے۔ او میرے بھائیو بتلاؤ نا، اگر تمہاری خاطر کسی دوست نے ایک گولی کھائی ہو اپنی بازو پہ، اپنی ٹانگ پہ یا اپنے پاؤں پہ، تو تم ساری زندگی کہتے ہیں یہ میرا یار ہے، اس نے میری خاطر یہ گولی آگے ہو کر کھائی ہے، اس کا احسان مند رہتا ہے۔ تو جس کے بارے حدیث رسول کہے اگر ماں بچہ جنم دیتے مر جائے تو اللہ شہادت کی موت لکھ دیتا ہے۔ حدیث رسول ہے اللہ شہادت کا درجہ ہے، جس ماں نے اپنی جان کی بازی لگا کر تم کو جنم دیا ہے اس کا بھی تم پہ کوئی احسان ہے کہ نہیں۔ میں نے دیکھا ہے امام احمد ابن حنبل 10 لاکھ حدیث رسول کے حافظ، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ اپنے گھر کی چھت پہ اپنے جوتوں سمیت نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب وجہ کیا ہے، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ماں سے جوتے اونچے نہ ہو جائیں۔ یہ ادب کا مقام تھا، یہ اس محدث کی بات ہے جس کے سینے میں 10 لاکھ حدیث رسول حفظ تھا، ذخیرہ تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں علماء کرام کا بھی اپنی ماں سے بولنا، بلکہ مجھے کئی مولویوں کی مائیں فون کرتی ہیں، بیٹا آپ ماں کی شان بیان کرتے ہیں، یہ میرے بیٹے کو بھی بولنا، نام نہ میرا لینا۔ اور میں نہیں بولتا ان کو، کیونکہ مولوی کو مولوی تبلیغ نہیں کر سکتا، وہ خود بڑا مبلغ ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی ہے جس کے دل میں اتر جائے بات۔ میرے بھائیوں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، مگر پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی۔ میرے پاس ٹائم کم ہے، کتنے بجے ختم کرنا؟ عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیوں، امام الانبیاء کو ماننے والوں، میرے مدنی تاجدار حلیمہ کے راج دلارے کو ماننے والوں، کتنے بیٹھے ہیں اپنے اندر درد لے کر بیٹھے، میں سوچ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اپنے اندر یہ درد پیدا کرو، یہ وہی ماں ہے نا جو تم کو ہاسپٹل میں رات لے کر گئی، نہ دن دیکھا نہ رات، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں دیکھی، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی ہے، تم نے کیا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، جن کے بارے وَقَذَا ربوں کا اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ رسول کے بعد اگر کسی کے ساتھ محبت کرنی ہے وہ تمہارے پاس ماں باپ ہے، اللہ رسول کے بعد کسی کی بات ماننی تو یہ تمہاری ماں باپ ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، حسن سلوک سے پیش آنا ہے، جس طرح تمہارے ساتھ انہوں نے حسن سلوک اچھا کیا، بڑھاپے میں تم نے بھی اس طرح ہی کرنا ہے۔ آج کتنے بیٹے ہیں میں